حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی او کما قال نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے روبرو میں نے پڑھی ہے، اور ترمذی شریف کی ایک روایت جو 2 صحابہ سے منقول ہے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ اسی کی روشنی میں آج آپ حضرات سے کچھ خاص گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں اور ہم مومنوں کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جو ایمان لے آئے، جو مومن ہیں، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں ہی سے خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے مومنو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی انسان مسلمان ہوتا ہے، کبھی انسان مومن ہوتا ہے، ایمان اور اسلام والا ہوتا ہے، مگر وہ اسلام کے تمام احکامات پہ عمل نہیں کرتا، تو اس کے اسلام اور ایمان میں گویا ایک طریقے کا نقص ہے، کمی ہے، عیب ہے۔ ایسے موقع سے اللہ تعالی متوجہ کرتے ہیں کہ اے مومنو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ شیطان تو خواہشات کی طرف بلائے گا، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی دعوت دے گا، گناہ کے کاموں کو اچھا پیش کرے گا، تو شیطان کی پیروی نہ کرنا اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دشمن کبھی بھی فائدہ مند باتوں کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ جب کوئی کسی کا دشمن ہوتا ہے اور حقیقت میں دشمنی مول لیتا ہے، تو وہ جس کا دشمن ہوتا ہے اسے ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتا ہے، اور نقصان پہنچانے والے کام کی طرف اس کو لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی مرضیات کے خلاف، اللہ کی نافرمانیوں میں لگانے کی کوشش کرے گا، گناہ کے کام کو اچھا بنا کر پیش کرے گا، اس میں بظاہر ہمارا وقتی فائدہ بھی نظر آئے گا، مگر در حقیقت یہ دشمن کا پیغام ہے، دشمن کا دکھاوا ہے، دشمن کی رہنمائی ہے کہ وہ کل قیامت کے دن ہمیں ناکامیاں دکھانے والے کاموں کو آج دنیا میں اچھا دکھا رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ
کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہٰذا تم اس کو دشمن بناؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی باتوں میں نہ آؤ، مبادا کہیں تمہیں یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بنایا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کچھ اختیارات بھی دیے ہیں، انسان کو سمجھایا بھی ہے کہ یہ میرے احکامات ہیں، ان احکامات پہ عمل کرنے سے شیطان تمہیں روکے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کس کی مان رہے ہو، رب کی یا شیطان کی؟ تم اللہ کے بندے بن رہے ہو یا شیطان کے بندے بن رہے ہو؟ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے احکامات پہ عمل کرو گے تو اللہ کے بندے کہلاؤ گے۔ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف نفسانی خواہشات پہ عمل کرو گے، شیطان جدھر لے کے جا رہا ہے ادھر جاؤ گے، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوگے تو شیطان کے بندے کہے جاؤ گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، اس کا بھی ترجمہ کرتا ہوں، پھر تھوڑی سی تفصیل کروں گا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ سے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو جہاں کہیں بھی تم رہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم مجمع میں رہو تب بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، جب تم تنہائی میں رہو تب بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، جب تم گھر والوں کے ساتھ رہو تب بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، جب عوام کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو۔ صحت کے زمانے میں بھی، مرض کے زمانے میں بھی، مالداری کے زمانے میں بھی، فقر و محتاجگی کے زمانے میں بھی، ہر زمانے میں، تکلیف کے زمانے میں، آسانیاں اور کشائش کے زمانے میں، ہر زمانے میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو۔ فرمایا گیا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی تم رہو، جس حال میں تم رہو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرو اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ شیطان تمہیں بہکائے گا، شیطان تمہیں ورگلائے گا، شیطان تمہیں نیکی کے کاموں سے روکے گا، شیطان تمہیں گناہ کے کام کی طرف بلائے گا۔ تو شیطان کی پیروی نہ کر کر رب تعالیٰ سے ڈر کے کہ کل قیامت کے دن اگر میں نے گناہ کیا، اگر میں نے شیطان کی بات مانی، اگر میں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ہماری زبان پہ لاک لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے، اور اعلان ہو رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کا دن وہ ہے کہ ہم تمہاری زبان پہ تالے لگا دیں گے، لاک لگا دیں گے، زبان سے قوت گویائی اللہ تعالیٰ سلب کر لے گا، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو قوت گویائی دے گا، ہمارے اعضاء اور جوارح کو قوت گویائی دے گا، اور ہمارا ہاتھ بولے گا کہ اس نے فلاں مقام پہ فلاں گناہ اس ہاتھ کے ذریعے کیا ہے، ہمارا پیر بولے گا کہ اس نے فلاں جگہ پہ چل کے اس پیر کی مدد سے فلاں گناہ کیا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں خود بندے کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ وہ جگہ گواہی دے گی کہ اس بندے نے فلاں وقت پہ میرے اس ٹکڑے پہ یہ گناہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہماری مجمع کی زندگی بہتوں کی بہت اچھی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن تنہائی کی زندگی اچھی نہیں گزرتی رہتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جلوت بھی، ہم اپنی خلوت بھی یکساں بنائیں۔ جب ہم لوگوں کے سامنے ہوں، مجمع میں ہوں، تو جس طرح اللہ سے ڈر کر، لوگوں سے شرم و حیا کر کے
گناہوں کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں شرمندگی اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ایسے ہی جب تنہائی میں ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، جہاں کہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ رب سے ڈر کے زندگی گزار رہے ہوں کہ چلیے بندوں کے سامنے اگر ہم رسوا نہ ہوئے تو کل قیامت کے دن جب نام لے کر، والد کا نام لے کر اتنا نام لیا جائے گا کہ آپ کی مکمل پہچان ہو جائے گی، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، آپ کے اعزا اقارب ہوں گے، آپ کی اولاد ہوگی، آپ کے پڑوسی ہوں گے، آپ کے خاندان کے لوگ ہوں گے، اور وہ تمام لوگ ہوں گے جن سے آپ شرم و حیا کر کے دنیا کے اندر ان کے سامنے کوئی گناہ کرنا نہیں چاہتے، اس دربار میں جب اللہ کھڑا کرے گا وہاں ہر کوئی ہوگا، ایسا اعلان ہوگا، ہر ایک کے کان میں وہ آواز پہنچے گی، ہر ایک دیکھ رہا ہوگا۔ اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس دن میں ہم رب تعالیٰ سے ڈر کے، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چل کے، رب کی بات مان کے زندگی گزار رہے ہوں۔ آئیے حدیث کا اگلا ٹکڑا میں پڑھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بنو آدم سب کے سب گناہگار ہیں، سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور غلطیاں ہی نہیں بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ خطاؤن فرمایا گیا کہ بکثرت غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ کا کام ہو جاتا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن تم میں کا بہترین خطا کار وہ ہے کہ اگر گناہ کا عمل ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے تو وہ خوب توبہ کرے۔ اس دنیا کے اندر جب تک گرگرے کا عالم نہیں ہے، جب تک موت کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، کتنوں بڑا گناہ ہو، اگر حقوق اللہ کی قبیل سے ہے، آپ توبہ کریں گے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ حتیٰ کہ آپ نے پوری زندگی شرک کیا ہوا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ جیسا مانا ہوگا، قدرت میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں، قبضے میں، یا کسی بھی چیز میں آپ نے اللہ کے ساتھ العیاذ باللہ شریک کیا ہوا ہوگا، یعنی شرک بھی کیا ہوگا، لیکن موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے آپ نے سچے دل سے اس شرک سے توبہ کر لی ہوگی، اللہ یکلخت تو اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد، یا یوں کہیے کہ جب نظر کا عالم طاری ہوتا ہے، موت کا فرشتہ دکھنے لگتا ہے، اس دنیا سے بندہ رخصت ہونے لگتا ہے، آدمی کا سانس جب اکھڑنے لگتا ہے، آس پاس والے یقین کے ساتھ کہنے لگتے ہیں کہ اب اس کا آخری وقت چل رہا ہے، اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی، اب توبے کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی بھی چھوٹا بڑا گناہ اس نے کیا ہے وہ توبہ کرے بھی تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں گناہ کی بات نہیں، اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو بندوں پر ظاہر کر دے تو بندہ کئی مہینہ گھر سے نہ نکلے، مارے شرم و حیا کے کہ میرے گناہ پر یہ لوگ مطلع ہو گئے، میں جن کو چھپاتا تھا میرا اللہ جانتا تھا، آج میں لوگوں کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا، یہ گناہ میں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کے سامنے آپ آنسو اور کچھ قطرات ٹپکائیے، توبہ اور استغفار کیجیے گناہوں پہ۔ تو حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو کہ یہ نیکی اس پچھلے گناہ کو مٹا دے گی۔ کسی زمین پر اللہ نہ کرے کسی سے گناہ ہو گیا، اسی زمین پر وہ نیکی کر لے تو انشاءاللہ وہ نیکی پچھلے گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ بہت گناہ ہم سے اور آپ سے ہوتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے توبہ اور استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اس گناہ کی معافی اور تلافی کی نیت سے ہم کچھ صدقہ کر دیں، کچھ خیرات کر دیں، کچھ نیکی کا کام کر دیں، اس جگہ پہ 2 رکعت نماز ہی پڑھ دیں، توبہ اور استغفار ہی کر دیں۔ پھر فرمایا تیسرا جملہ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور سنو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھا رویہ اختیار کرنا، اچھی بولی بات سے لوگوں سے جو ہے خطاب کرنا،
یہ نہ ہو کہ دندناتے پھر رہے ہو، تم سے بات کرنے کے لیے لوگ گھبرا رہے ہوں کہ کون اس سے گفتگو کرے گا، وہ تو بہت منہ پھٹ ہے، منہ بڑ ہے، نہ جانے کیا سے کیا کہہ دے، کیا اللہ نے اسے دولت دی ہے، کیا اللہ نے اسے عہدہ دیا ہے کہ وہ لوگوں کا دشمن بن گیا ہے، سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اخلاق نبوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لہجے میں نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں دوسرے لوگ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھی گفتگو کریں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجئے، اچھا اخلاق اپنائیے، اچھے انداز سے بات کیجئے، اچھے انداز سے اس سے معاملات کیجئے۔ تب تو اللہ رب العزت سے یہ امید لگائیے کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں گے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے۔ اور اگر آپ دوسروں کے ساتھ بدسلوکی، بد اخلاقی، بد کرداری کا معاملہ اور برتاؤ کریں گے، پھر اللہ سے امید لگائیں گے کہ لوگ آپ کی تکریم و تبجیل و تعظیم کریں، آپ کا احترام کریں، آپ کو ویلیو دیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، شروع میں ایک نقطے پر میں نے گفتگو کی تھی کہ جلوت اور خلوت دونوں یکساں بنانے کی کوشش کیجئے۔ جس طرح مجمع میں آپ نیکی کرتے ہیں، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندوں کے سامنے کہیں رسوا نہ ہو جائیں، ایسے ہی جب تنہائی میں ہوں، صرف اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو، اس وقت بھی آپ اللہ سے ڈریے۔ یہ مت سوچئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں رسوا نہیں ہوں گا، کہیں اللہ وہ راز دنیائی میں فاش نہ کر دے اور تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی کوئی تمہارے گناہ پر مطلع نہ ہو جائے، پھر آپ رسوا ہو جائیں۔ ایک حدیث ابن ماجہ شریف کی اور اسی طریقے سے معجم طبرانی کی، اس کے علاوہ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر ذکر کی ہے، وہ پڑھتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں 2 سے 3 منٹ کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کرنے والے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی طرح ہوگی۔ تہامہ کا پہاڑ بہت بڑا بڑا پہاڑ ہوا کرتا ہے، آپ حضرات گئے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے تو آپ جانتے ہوں گے، تو اتنی بڑی بڑی نیکیاں کر کے آ رہے ہوں گے۔ بعض روایت میں حلیۃ الاولیاء ابو نعیم کی ہے، اس کے اندر تو یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، وہ روزہ بھی رکھ رہے ہوں گے، اور رات میں وہ تہجد بھی پڑھ رہے ہوں گے، قیام اللیل بھی کر رہے ہوں گے، مگر کیا ہوگا کہ یک لخت اللہ تعالیٰ ان کی تمام ان نیکیوں پہ پانی پھیر دے گا اور وہ ہباء منصورہ ہو جائیں گی، جیسے کسی کھڑکی سے، کسی روشندان سے آپ جب دھوپ میں دیکھتے ہیں تو باریک باریک تنکے اور ریزے نظر آتے ہیں، ان کی نیکیاں اسی طرح ریزہ ہو جائیں گی، یعنی ان کی وقت ختم ہو جائے گی، کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی، سارا یہ کیا دھرا بیکار ہو جائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیجئے کہ آخر کس بنیاد پر، کیا وجہ ہوگی کہ ان کے نماز کو ضائع کیا جائے گا، ان کے روزوں کو ضائع کیا جائے گا، ان کے تہجد کو ضائع کیا جائے گا، اور ان کے سارے نیک اعمال اس طرح اکارت ضائع اور برباد ہو جائیں گے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی بیان فرما دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے یا انجانے میں ہم بھی وہ عمل کر بیٹھیں اور ہمارے سارے نیک اعمال اکارت ضائع اور برباد ہو جائیں، پوری زندگی کا اثاثہ تہس نہس ہو جائے، خاکستر ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ تمہیں میں سے ہوں گے، تمہاری طرح ہوں گے، وہ اللہ نے جو ان کے لیے مقدر کیا ہے اتنی نمازیں بھی پڑھیں گے، مگر ہوگا یہ کہ جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو وہ اللہ کے محارم کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنے لگیں گے، محرمات میں پڑ جائیں گے، حرام چیزیں کرنے لگیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے خوب نیک اعمال کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن تنہائی میں اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، حرام کاری میں مبتلا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجمع والا سارا نیک عمل اس کا اکارت اور برباد نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریے، آج تو موبائل کا دور ہے، لوگ کھولتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، سیکنڈوں میں ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، ہر ایک کے احساسات اور جذبات وہی ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھ سے کہیں بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ آنکھ کل قیامت کے دن
بولے گی کہ اس نے یہ چیز دیکھی ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں۔ ارے فیس بک پہ آپ دیکھیے کہ ہر سال کے بعد جب ایک سال پورا ہوتا ہے، آپ نے جو پوسٹ کی ہوئی ہوتی ہے وہ ریورس ہوتی ہے، وہ لوٹتی ہے، وہ آتی ہے اور وہ دکھاتی ہے کہ پچھلے سال اسی دن اس تاریخ میں آپ نے یہ پوسٹ کی ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ کے دربار میں وہ چیزیں واپس کی جائیں گی اور دکھائی جائیں گی کہ تم نے فلاں وقت فلاں چیز کلک کی تھی، یہ چیز دیکھا تھا، یہ چیز پوسٹ کی تھی۔ ہم نہیں رہیں گے، ہماری جگہ کوئی اور لے گا۔ کل قیامت کے دن جب پوچھ گچھ ہوگی پھر کیا ہوگا؟ کہیں واہ حسرتا یا حسرتا، ہائے افسوس نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عقل سلیم دے۔ زندگی کا جو مختصر سا وقت ہمیں میسر ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جن چھوٹے بڑے گناہوں میں ہم اور آپ مبتلا ہیں، اللہ انہیں چھوڑنے کی اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور نیک اعمال پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم و دائم فرماوے۔ جب تک زندگی ہو ایمان پر جئیں، جب موت کا وقت آئے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرماوے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔